بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو مشہور پک اپ گاڑیوں کی، ہنڈائی شازور 2025 ورسز جیک X200۔ دونوں گاڑیاں کاروباری حضرات میں بہت مقبول ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کون سی بہتر ہے، کون سی آپ کے پیسہ صحیح استعمال کے لیے ہے۔ آئیں مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ بھائیوں کو پھر کوئی سوال باقی نہ رہ جائے۔ تو پہلی بار پاکستان میں یہ لانچ ہونے والی 2006 میں تقریباً ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج 2025 تک اس نے اپنی اچھی پرفارمنس دی اور مضبوط ہونے کی وجہ سے ایک الگ مقام ہے ہنڈائی کا۔ تو بات کرتے چلیں، بیچ میں کچھ ماڈل شارٹ ہوئی تھے، پہلے اولڈ شازوریں جن کو کہا جاتا تھا، بعد میں یہ شازوریں آ گئی تھیں۔ تو ساؤتھ کوریا کی پیداوار ہے یہ جینون جو یہ گاڑی ہے ہنڈائی کی، جبکہ جیک X200 چین کی کمپنی جیک موٹر کی گاڑی ہے۔ پاکستان میں یہ گاڑی گندارا نسان کے تحت لانچ کی جاتی ہے۔ یہ کمپنی بھی اپنا اثر جمائے رکھی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں انجن پرفارمنس کی۔ تو اس کی جو ہنڈائی شازور ہے، اس کا انجن 2025 2.5 ہے، ڈیزل انجن دیا گیا جو تقریباً 80 سے 85 ہارس پاور پیدا کرتا ہے۔ یہ گاڑی 5 سپیڈ مینول گیئر باکس کے ساتھ آتی ہے۔ جیک میں بھی ڈیزل انجن سیم ہے، اس میں 2.6 انجن ہوتا ہے، لیکن یہ گاڑی نسبتاً کم پاور یعنی 70 سے 75 ہارس پاور دیتی ہے۔ گیئر سسٹم مینولی ہوتا ہے لیکن تھوڑا نرم ہے بنسبت اس سے۔ تو آگے بات کر لیتے ہیں لوڈنگ کیپیسٹی کی۔ لوڈنگ میں شازور 2 سے 1.5 ٹن تقریباً وزن آسانی سے اٹھا لیتی ہے۔ گاڑی کی باڈی مضبوط لوڈ برداشت کرنے والی ہے۔ جیک کی لوڈنگ کیپیسٹی بھی تقریباً 1.5 ٹن کے قریب ہے، لیکن تھوڑا سا بیک سسپینشن کمزور محسوس ہوتا ہے جب مکمل لوڈ ہو تب۔ اس میں دونوں گاڑیاں ذرا دب جاتی ہیں۔ فیول ایوریج کی اب سب سے پہلے بات کریں، جس میں سے فیول ایوریج شازور کی 9 سے 11 ایوریج تقریباً کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے، جبکہ جیک X200 کی ایوریج تقریباً 11 سے 13 کلومیٹر فی لیٹر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا انجن بھی کمزور ہوتا ہے۔ پھر جیک کا پورٹر کا انجن یا جیک جو ہنڈائی ہیں ان کا انجن مضبوط ہے۔ اگر آپ لمبے روٹ کے لیے گاڑی چاہتے ہیں جیک تھوڑی سستی پڑے گی۔ سستی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں سے آپ کو گاڑی لائف ٹائم گاڑی کی کم دی گئی ہے، وارنٹی کم دی گئی۔ انٹیریئر اور فیوچر کی بات کر لی جائے، انٹیریئر ہنڈائی کا سادہ مضبوط، ڈرائیور کو آرام دینے کے لیے بہترین سیٹنگ، تھوڑا سا کنٹرول سسٹم دیا گیا ہے ہنڈائی شازور میں۔ اب بات کر لیتے جیک X200 انٹیریئر نسبتاً نیا ماڈرن لگتا ہے۔ ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر، پاور ونڈو اور سینٹرل لاک جیسے فیچر شامل ہیں۔ ری سیل ویلیو پارٹس، پاکستان میں شازور کی ری سیل ویلیو جیک سے زیادہ، اس کی پارٹس زیادہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ جیک کے پارٹ دستیاب تو ہیں، لیکن زیادہ تر بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ شازور کا سسپینشن مضبوط، سخت، خاص طور پر خراب سڑکوں پر زیادہ پرفارمنس کرتا ہے، جبکہ جیک سسپینشن نرم، سٹی روڈ میں بہتر چلتی ہے لیکن خراب راستوں میں کمزور لگتی ہے۔ ہنڈائی 2025 شازور کی تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے درمیانی قیمت ہے، جبکہ جیک X200 کی جو پرائس چل رہی ہے وہ تقریباً 42 سے 46 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ قیمت میں تھوڑا فرق ہے، لیکن فیوچر ری سیل ویلیو میں مد نظر رکھنی چاہیے۔ آگے جو مارکیٹ میں گاڑی آسانی سے پھر سیل بھی ہو جائے جب بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑے۔ تو اگر آپ سخت راستے، دیہاتی علاقوں یا زیادہ لوڈ اٹھانے کا کام کرتا ہے تو ہنڈائی شازور 2025 آپ کے لیے انتہائی بہترین انتخاب ہے۔
اگر آپ کم شہر میں کم لوڈنگ آرام دہ ڈرائیونگ کے ساتھ جیک ایکس 200 ایک اچھی اور سستی چوائس ہو سکتی ہے۔ اس میں سے جیک آپ کو جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہیں وہ مارکیٹ میں ابھی چل ہی نہیں رہی، 16-17 میں جیک آئی ہوئی تھی، ان کا نام و نشان بھی کبھی نہیں دیکھا، تو وہ سیل میں ان کی کم ہوتی ہے۔ یہ نئے ماڈل ہی زیادہ سیل ہوتے ہیں۔ جو ہونڈائی ہیں یہ پرانے ڈاؤن ماڈل بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی مارکیٹ کا بھی جائزہ لگا لیں کہ اس میں سے میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے کہ کم۔ یہ جو بھی آپ کو جیک گاڑی نیو ملے گی، جو بیک ماڈل ہو جاتے ہیں آج سے 6-7-8 سال پہلے آئے تھے مارکیٹ میں، وہ ابھی آپ کو سیل میں بہت کم ملیں گے، کیونکہ ان کو لینے والی پارٹی کم، ہر بندہ نئی گاڑی لیتا ہے۔ تو دوستو، آپ کی رائے میں کون سی گاڑی بہتر ہے، کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت اپنے دوست ملک امان لاوان کو۔ اللہ حافظ۔